السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سب اللہ۔ کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ سب۔ یار ایک بہت اہم سوال جو بہت سے طبقوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا تھا، میں کہ چلو آج اس پہ تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں صحیح ہے، بالکل۔ کہ کیا ہر بندے کے پاس اختیار ہے کہ وہ خود تحقیق کرے اور تحقیق کرنے کے بعد اس پہ عمل شروع کر دے؟ وہ اعتراض اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جی تم جناب جی وہ پرانے لوگوں پہ کیوں ان کی تحقیق پہ خود تحقیق کرو، یا اکابر پرستی نا، اس پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، اکابر پرستی۔ تو یہ آپ نے عتیق بھائی ایسا ٹاپک آج چھیڑ دیا ہے کہ اس کا ایک تو شور بھی بہت ہے، بہت زیادہ شور ہے کہ ایوری ون شوڈ کیپیبل ٹو لرننگ اسلام بائی ہم سیلف۔ تو اس طرح کے جملے مطلب بہت چلتے ہیں، اور اس طرح جو ہے کہا جاتا ہے کہ خود سے دین میں تحقیق کی جائے، تو یہ بہت کہا جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ خود سے تحقیق کا جب دروازہ کھولا جائے گا، یہ پروٹیسٹنٹ مذہب کا جو بانی تھا مارٹن لوتھر، یہ سب سے پہلے، یہ 15ویں اور 16ویں صدی میں جدیدیت کا جو آغاز ہوا ہے نا، تو یہ یہیں سے ہوا ہے کہ انفرادیت پسند ہر بندہ، اس نے کہا تھا کہ یہ جو کلام اللہ ہے، اس کو ہر بندہ خود اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ خود سے سمجھے اور اپنی انفرادی زندگی کے اندر شریعت سے جو فیصلہ اس کی سمجھ میں آئے وہ خود نافذ کرے۔ نہیں، کچھ حد تک اس کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ اصل میں غلطی یہاں لگی ہے نا کہ وہ قرآن پاک کے بہت ساری اس کے اندر جو ہے یوں سمجھے کہ حصے کر لیجئے، وہ حصے جو وعد و وعید کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حصے جو اس کائنات میں غور کر کے خدا کو پہچاننے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، قبر مطلب آخرت کی طرف رجوع کے لیے، تو اس کے اندر غور و فکر کرنے کا کہا گیا۔ اور بعض وہ ہیں جس کے اندر احکامات کا ذکر ہے، تو وہاں پر قرآن نے تحقیق کا نہیں کہا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہاں پر سوال کرنے کا کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں، بخاری کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ہم نہ پائیں تو کس سے آ کر مسئلہ پوچھنا ہو؟ اب وہ صحابیہ بھی ہیں، عربی زبان بھی جانتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن حدیث کو خود دیکھ لینا، جو آپ کی مرضی میں تحقیق ہے کر لینا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدِينِ فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، کہ اگر مجھے نہ پانا تو ابو بکر صدیق سے آ کے مسئلہ پوچھنا۔ اس وقت کا سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق تھا، تو اس کا تعارف کرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے آ کر مسئلہ پوچھنا۔ تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ہر ایرا غیرہ، اگر میں کہہ دوں ایرا غیرہ نتو غیرہ کہتے ہیں جس کو، کہ وہ بیٹھا دین سمجھا رہا اور لوگ اس سے دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان من اشراط الساعہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ وہ علم حاصل کیا جائے گا نہ اہل لوگوں سے، اصاغر چھوٹے لوگ، نہ اہل لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ایڈ کر دوں، ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قرآن بڑا عام ہو جائے گا، ہر بندہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، اور پھر وہ جو ہے منافق بھی، مومن بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، عورت بھی، اب یہ وہ دور آ گیا، عورت بھی درس قرآن دے رہی ہے، ادھر سے منافق بھی آئے بیٹھے ہیں، ادھر سے دین کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے بھی آئے بیٹھے ہیں، وہ قرآن کو بیان کر رہے ہیں۔ کہا کہ پھر وہ دیکھے گا کہ لوگ میری اتباع کیسے کریں گے، تو وہ پھر قرآن میں نئی باتیں گڑھے گا، تو جب وہ گڑھے گا تو فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہ بچ کے رہنا، کہ نئی جو بدعتیں ہوں گی جتنی بھی، وہ ساری کی ساری گمراہی ہوں گی۔ تو یہ ہے خود سے انفرادیت، کہ یہ جدیدیت، یہ ابلیسیت ہے، خود سے اس کے اندر تحقیق کا مادہ پیدا کرنا، خود سے تحقیق وہ کرے، قرآن کی تفسیر وہ کرے۔ کہا کس کو حق ہے اب تفسیر کرنے کا؟ کہ جو لغت کے اوپر بھی مہارت رکھتا ہو، کیونکہ بعض مرتبہ ایک کلمہ ہوتا ہے اس کے کئی معنی مشترک ہوتے ہیں، تو اب جب مہارت نہیں ہوگی، لغت پہ گرفت نہیں ہوگی، تو اس کو نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کا کیا معنی یہاں پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح نحو کے اوپر بھی اس کو گرفت ہونی چاہیے، نحو کے اندر بھی اس کو جب جو ہے سیہوں کا، اس کے نحو کے اندر اس کو اعراب کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ ترجمہ نہیں کر سکتا، فاعل مفعول کہا، اور ہاں فعل فاعل کا نہیں پتہ، اس کو حال ذو الحال کا نہیں پتہ، اس کو ممیز تمیز کا نہیں پتہ، تو کہاں سے کرے گا؟ صرف کا آنا بھی ضروری ہے، جب سیہوں کی پہچان نہیں ہوگی، خاصیت، ابواب کی خاصیت اس کو نہیں آئے گی، اور اس کے بعد جب باب استفعال سے ہے، افعال سے ہے، کون سے باب سے ہے، اس کو ہاں ماضی مضارع کا نہیں پتہ چلے گا تو اس کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتا۔ میں ایک شرط سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان سے کہا جائے، انجینئر مرزا صاحب سے میں کہتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی مجھے قاموس سے ڈھونڈ کے دے دیں، نہیں ڈھونڈ سکتے جب تک کہ صرف ناو نہ آئے۔
وہ حروف اصلی کا ہی پتہ نہیں چلے گا حروف اصلی کون سے ہیں. اس کو حروف اصلی جب آئیں گے تو قاموس کھول سکے گا, وہاں سے اس کا ترجمہ دیکھے گا. اس کے ساتھ ساتھ علم یہ بلاغت کا علم آنا بھی ضروری ہے, علم معانی ہے, علم بیان ہے, اس کے اور جناب جی عربی ادب, اور پھر یہ علم معانی ہے, علم بیان ہے, اور اس کے اندر استعارہ, تمثیلیہ, یہ ساری چیزیں سے واقفیت ہوگی تو کرے گا. اصول فقہ کا آنا بھی ضروری ہے کہ وجوہ استدلال اور استنباط جو ہے یہ اس کی پہچان اس سے ہوگی. اور پھر اس کو علم عقائد کا آنا بھی ضروری ہے کہ کون سی چیزوں کو ظواہر پہ ظاہر معنی کے اوپر ہم کریں گے یا اس کی میں تعویل کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے علم فقہ کا آنا بھی ضروری ہے کہ جزیات کے احاطہ سے جو ہے وہ کلیات کی پہچان ہوتی ہے. اب جب یہ اس کو نہیں آئے گا, پھر ایسی احادیث کہ جو قرآن کے مجمل کو بیان کرتی ہیں ان کے اوپر بھی دسترس ضروری ہے. اس کے بعد جا کر جو ہے اس کو جو ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا حق ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے بھائی بڑی مزے کی, کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب قرآن بس کافی ہے. قرآن یہ بھی فکر ہے نا, حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے کہ بس حدیث تو نہیں ہے, اس کی صرف ہسٹری کی حیثیت ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس بڑے مطلب اس کے دھڑلے کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ ہسٹری کی حیثیت سے پڑھو حدیث کو. اسلام جو ہے اس کا تو انکار ہو رہا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے اوپر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, خبردار مجھے قرآن کے ساتھ یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں نا وحی مطلوع, اس کے ساتھ وحی غیر مطلوع بھی مجھے دی گئی ہے. مطلب اس کی جیسی مجھے اور بھی دی گئی ہے وہ وحی غیر مطلوع جو میری حدیث ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی طرف اشارہ کیا ہے, الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن. کہا کہ ایک شخص آئے گا اور من آرام پسند ہوگا, صوفوں پہ بیٹھا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے سپورٹ, پیسہ, مال ٹھیک ہے مل رہا ہوگا, تو وہ کہے گا علیکم بہذا الکتاب بہذا القرآن, کہ تمہیں بس قرآن کافی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی اس وقت سے کہ یوں حدیث کا بھی انکار کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم, کہ تمہاری بڑوں کے ساتھ اکابر کے ساتھ برکتیں. اچھا اب یہ کہ اکابر ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کیا آج کے دور میں تحقیق کا دروازہ کھلا ہے یا بند ہو گیا؟ تحقیق کا دروازہ میں نے بتایا نا کہ اصول ہیں, ٹھیک ہے, عربیت سے واقفیت ہو, علوم حدیث سے واقف ہو, اس سے علوم فقہ سے واقف ہو, لغت کے اوپر اس کو مہارت ہو, پھر کہیں جا کر 8-10 علوم سے یہ کم از کم 8-10 علوم سے واقفیت ہو تو تب جا کر وہ ایک تحقیق. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کوئی مسئلہ پیش آ جائے, تحقیق درکار ہو تو کیا کرے, تو آپ نے فرمایا شاوروا فیہ الفقہاء, فقہا کی طرف رجوع کرو. یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا ہو کیا کرے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاشار الی ابی بکر و عمر, حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا ہے, عمر کی طرف. میرے بعد مسئلہ پوچھنا ہو ابو بکر سے پوچھنا, عمر سے پوچھنا, علماء کا اشارہ کیا. اس سے ایک اور طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بلند پایا جو علم ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس امت اور صحابہ میں فقیہ علماء تھے, ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا. تو ہر صحابی بھی خود سے تحقیق پیش نہیں کرتا تھا, فقیہ صحابہ سے جا کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا کرے, کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میرے بعد خلفاء راشدین کی ان کے طریقے کو پکڑنا. یا رسول اللہ فتنوں کا دور آئے گا, پھر کیا کریں, کہا کہ ما انا علی و صحابی, میرے صحابہ کو دیکھنا, ان کو دیکھتے رہنا, خود سے اس وقت نئی نئی بدعتیں نہ اختیار کرنا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی ہے نا کہ ایک وقت آئے گا اور نئی ہر کس کو اب شوق ہے کہ نئی بات پیش کی جائے, ایک نئی شرح پیش, کہا کہ وہ نئی بات وہ بدعت ہوگی اور گمراہی ہوگی, ساری گمراہی کی جڑ یہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیا کرے, اس کے بعد کہا شاوروا فیہ الفقہاء, فقہا سے دین پوچھنا. یا رسول اللہ فقہا نہ ہو پھر کیا کہیں, کیا کرے, کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, میرا جو وراثت ہے نا دین کی, علم کی, یہ علماء کے پاس ہے, یہ علماء سے جا کر دین کا مسئلہ پوچھنا. کسی کے پاس جو ہے جو سارا دن دکان پہ بیٹھے یا سارا دن آفس میں بیٹھے, یا جس سے جو ہے ایک بندے نے یار میڈیکل فیلڈ پڑھی نہیں ہے, وہ بیٹھا ہو کہ میں آپریشن کرنا جانتا ہوں, یہ تو قانوناً بھی جرم ہے, پکڑ کے اندر کر دیا جائے گا. اور ایک شخص کے پاس سند نہیں ہے. اور ایک میں مزے کی بات بتاؤں, بیچ میں علی انجینئر مرزا صاحب نے ایک حدیث پیش کی دلیل کے اوپر, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بلغوا انی ولو آیا, کہ یہ سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیے کہ ایک آیت ہی آگے پہنچاؤ. تو اب انجینئر مرزا صاحب میں بڑے ادب سے کہوں گا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جاہل ہیں, میں نہیں کہتا, میں ادب سے کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی, یہ ان ہے,
یہ ان سند ہے. ہم جب حدیث پڑھتے ہیں نا تو ہماری سند ہے پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. حدثنا ان فلان ان فلان ان فلان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انکار کر رہے ہیں تو یہاں پر ان کا ثبوت انی سے یہ انی ہے کہ میرے سے بات پہنچے. اور ہم جب سند پڑھتے ہیں تو ہماری سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. ان فلاں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پوری سند ہے. تو یہ ہاں لینا پڑے گا, ان کی سند لینی پڑے گی تب. تو یہ اب علماء کے پاس ہے سند, تو پھر علماء کو حق ہے بلغوا انی کہ ان کی سند تمہارے پاس ہے, ولو آیا ایک آیت تم پہنچاؤ. یہ نہیں کہا بلغوا آیا ولو آیا کہ صرف آیت, یہ نہیں کہا کہ بلغوا ٹھیک ہے ای قرأتم الآیا کہ تم پڑھو پھر اس کو پہنچا دو. یا پھر اچھا ایک اور بات بھی اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ سامعہ کے لفظ بھی آئے ہیں کہ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو میری بات سنے من سامعہ, ٹھیک ہے کہ جو سنا میرا مقالتی, جس نے میری بات سنی تو آگے پہنچائے. ٹھیک ہے, تو سامعہ بھی کب ہوگا جب اس سند کے ساتھ جائے گا. اس نے اپنے استاد سے سنا, اس نے اپنے استاد سے سنا, اس کی سند جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے سامعہ پوری ہوگی. تو یہ تو دونوں حضرت انجینئر صاحب کے پاس نہیں ہے. جی بالکل. تو ایسا ہے کہ گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی, لیکن ایسا ہے کہ آج ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں اور مزید کل تک انشاءاللہ اس کو مؤخر کرتے ہیں اور کل پھر اسی پر آگے بات چلائیں گے. السلام علیکم.